بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے دا ایگزسٹنس آف گاڈ، یعنی خدا کا وجود۔ دیکھیے، ہسٹری بتاتی ہے اکارڈنگ ٹو دی anthropological اسٹڈیز کہ خدا کا تصور، خدا کا کانسیپٹ ہمیشہ سے انسان کے اندر رہا ہے۔ کوئی بھی ایسی سوسائٹی ابھی تک ڈسکور نہیں ہوئی جس میں خدا کا کانسیپٹ کسی نہ کسی طور پر موجود نہ ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خدا کا کانسیپٹ اس سینس میں جس سینس میں وہ قرآن میں ہے، لیکن مور اور لیس خدا کا کانسیپٹ ہمیشہ موجود رہا ہے۔ پہلی بار ایتھیزم جو ہے، اگرچہ یہ ورڈ نہیں موجود تھا یونان میں، تو گریس کے کچھ فلاسفرس نے اس طرح کی باتیں سوچی، لیکن باقاعدہ طور پر ایتھیزم کا جو ورڈ ہے وہ قائم ہوا 16ویں صدی میں، 16 سینچری میں، یورپ میں۔ 16ویں صدی سے پہلے ایتھیزم کا ورڈ استعمال نہیں ہوتا تھا، اگرچہ ایتھیزم کا ورڈ گریک سے لیا گیا ہے، لیکن باقاعدہ ٹرم کے طور پر 16 سینچری میں استعمال شروع ہوا اس کا۔ پھر 16ویں صدی، 17ویں صدی میں کچھ لوگ پیدا ہوتے رہے، یہاں تک 18 سینچری میں ایتھیزم نے زیادہ ترقی کی۔ بہت سے فلاسفر پیدا ہوئے جنہوں نے کھل کر کے ایتھیزم کی وکالت کی، جیسے ڈیوڈ ہیوم، جان اسٹارٹ مل، کارل مارکس، سگمنڈ فرائڈ، اور اسی طرح سے برٹرینڈ رسل، جولین ہکسلے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایتھیزم چلتا رہا یہاں تک کہ سائنس کا دور آیا، تو سائنس کا سائنس کی فیلڈ آف اسٹڈی ڈائریکٹ طور پر خدا نہیں ہے، جیسا کہ فلاسفی میں تھی، لیکن انڈائریکٹ طور پر سائنسداں جو ہیں وہ بھی خدا کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہتے رہے۔ میرے علم کے مطابق تمام سائنسداں خدا کو کسی نہ کسی طور پر ماننے والے تھے۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ خدا کا ورڈ بولتے تھے وہ، لیکن کسی طور پر وہ مانتے تھے۔ بہت کم ایسے سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے خدا کا انکار کیا ہوا۔ کچھ سائنٹسٹ تو ایسے ہیں جو انہوں نے باقاعدہ یعنی گاڈ کا نام لے کر اوپنلی خدا کا اقرار کیا، جیسے کوپرنیکس، نیوٹن، اور اسی طریقے سے سر آرتھر ایڈنگٹن، سر جیمز جینز۔ بہت سے ایسے سائنسداں ہیں جنہوں نے نام لے کر باقاعدہ خدا کا اقرار کیا، فریڈ ہائل وغیرہ۔ تو لیکن خدا کا جو کانسیپٹ قرآن میں ہے اس معنی میں نہیں بول رہا ہوں میں، لیکن ان جنرل یہ لوگ مانتے رہے خدا کو۔ اب کل کے اخبار میں ایک نیوز آئی ہے جو آپ لوگوں کو معلوم ہوگی، وہ آئنسٹین کے بارے میں۔
آپ جانتے ہیں کہ البرٹ آئنسٹائن جو ہے اس زمانے کا بہت بڑا سائنٹیفک مائنڈ مانا جاتا ہے. اس کی ڈیتھ ہوئی تھی 1955 میں. تو اس نے اپنی موت سے ایک سال پہلے 1954 میں ایک اسرائیلی فلاسفر کو جرمن زبان میں خط لکھا تھا. جرمن زبان میں یہ خط آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پر یا میڈیا میں، اخبار میں. اس خط کا تھوڑا سا بریف میں اس کا آیا ہے اخبار میں کل، اور پورا جو اس کا لیٹر ہے پورا وہ یہ ہے. پورا لیٹر جرمن زبان میں. اپنے اس لیٹر میں موت سے ایک سال پہلے اس نے یہ لکھا تھا کہ دی ورڈ گاڈ از فار می نتھنگ مور دین دی ایکسپریشن آف ہیومن ویکنیسز. یہ جرمن زبان میں لکھا تھا، اس کا انگلش ترجمہ یہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا لفظ میرے نزدیک کوئی حقیقت نہیں رکھتا، وہ صرف انسان کی کمزوریوں کی پیداوار ہے. یہ خط اس کا کل اخبار میں آیا تھا کہ $3 ملین میں شاید بکنے والا ہے. اس کی نیلامی ہو رہی، تو ابھی اس کا دام جو لگا ہے $3 بلین. خیر، تو اسی کے بارے میں اس وقت میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے یہ آئنسٹین نے ایسا کیوں کہا، اور اسی طرح کے الفاظ دوسرے لوگ بھی بولتے رہے کہ خدا کو سمجھتے ہیں کہ وہ انسان کی ویکنیس کی پیداوار ہے، مطلب سائیکولوجیکل ویکنیس. انسان کی کمزور سائیکالوجی کے باہر خدا کوئی وجود نہیں ہے. مگر سوال یہ ہے کہ پوری تاریخ میں کیا وجہ ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ انسان خدا کے بارے میں نہ سوچے، خدا کو نہ مانے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ انسان کے سامنے ایک پورے نیچر ہے، ایک پوری فطرت ہے، ایک پوری دنیا ہے. آدمی چاہتا ہے کہ اس کو ایکسپلین کرے. مین از این ایکسپلینیشن سیکنگ اینیمل. دیکھیے، ایکسپلین کرنا چیزوں کو، یہ کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، نہ اسٹار کی، نہ پلانٹ کی، نہ پہاڑ کی، نہ سمندر کی، نہ درختوں کی، نہ حیوانات کی. لیکن انسان کا جو ریشنل مائنڈ ہے وہ لازماً چاہتا ہے چیزوں کو ایکسپلین کرنا، ریزن آؤٹ کرنا. تو جب انسان دیکھتا ہے کہ میں پیدا ہو گیا، حالانکہ میں خود اپنا کریٹر نہیں ہوں، ایک پوری دنیا موجود ہے، تو کیسے پیدا ہوگی؟ اس طرح کا جو سوالات ہیں وہ آدمی سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ آخر اس کے پیچھے کون ہے. تو یہ سوال پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے، خود آئنسٹین کے سامنے بھی ہے. دیکھیے، میں ایک بات عرض کروں. کل میں نے آئنسٹین کے بارے میں جو بریٹانیکا میں ہے پورا آرٹیکل لمبا لفظ بلفظ پڑھا. اس سے معلوم ہوا کہ آئنسٹین اپنی زندگی کے آخر 30 سال، اس کی عمر تھی 76، تو اپنی زندگی کے آخری 30 سال
وہ ایک سوال سے دوچار رہا، ایک مسئلے کو حل کرنے کا ساری طاقت لگا دی، اور وہ سوال کا جواب نہ پا سکا، تو آخر میں کیا ہوا، وہ فرسٹریشن میں مرا۔ آپ دیکھ لیجیے انٹرنیٹ پر یا کسی بھی کتاب میں کہ آئنسٹین کے فائنل ڈیز کیسے تھے۔ 30 سال کی کوشش کے باوجود وہ دریافت نہیں کر سکا، اپنے سوال کا جواب معلوم نہ کر سکا، تو مرا وہ فرسٹریشن میں۔ اور زیادہ لمبی عمر بھی اس کی نہیں ہوئی، کیونکہ 76 تو کوئی لمبی عمر نہیں ہوتی۔ وہ سوال کیا تھا؟ اس سوال کا اس کے اپنے الفاظ میں یونیفائنگ فیلڈ تھیوری کہتا تھا۔ وہ یونیفائنگ فیلڈ تھیوری، نیچر کا جو فنامنا ہے اس کو انگنت ہے، تو نیچر کا جو انگنت فنامنا ہے جس کو ہم ٹیلیسکوپ سے دیکھتے ہیں، مائکروسکوپ سے دیکھتے ہیں، تو اتنے سارے فنامنا، ڈائیورس فنامنا جو ہیں، اس کو کیسے یونیفائی کیا جائے، یعنی سنگل ایکسپلینیشن اس کا کیا ہے۔ تو اس کے لیے ورڈ استعمال کیا تھا آئنسٹین نے، یونیفائڈ فیلڈ تھیوری۔ اب اس کے لیے ورڈ دوسرا یوز ہوتا ہے زیادہ تر، یعنی تھیوری آف ایوری تھنگ۔ اب جتنے بھی سائنسٹسٹ ہیں انکلوڈنگ اسٹیفن ہاکنگ، سب اسی میں مشغول ہیں۔ ابھی جو آپ نے واقعہ جو ہوا تھا سوئٹزرلینڈ میں کہ $100 ملین کے خرچ سے ایک بہت بڑا سائنٹیفک پروجیکٹ چلایا گیا، کئی سال تک چلتا رہا، جس کو کہا جاتا ہے کہ یعنی ہگ بوزان، جس کو کہا جاتا ہے ہگ بوزان کی تلاش میں۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ بھی یہی ہے، تھیوری آف ایوری تھنگ جو ہے اس کا جواب پانے کے لیے، لیکن وہ ناکام ہو گیا۔ تو کیا وجہ ہے کہ سارے سائنٹسٹ تھیوری آف ایوری تھنگ کے لیے اتنا بے چین ہے؟ وہ یہی ہے، یونیورس کے ڈفرینٹ فنامنا کو، یا یونیورس میں جو چیز ڈسکور ہوئی ہیں اس کے بیہائنڈ کیا ہے، کیسے ایکسپلین کریں ہم اس کو، کیسے ایکسپلین کریں؟ کیونکہ بہت عجیب عجیب چیز دریافت ہوئی ہیں۔ ہمارے جو اسٹڈیز ہیں موجودہ زمانے میں، اس میں بہت عجیب چیز دریافت ہوئی۔ مثلاً دیکھیے، ہم جس سولر سسٹم میں رہتے ہیں اس میں ایک سورج ہے اور بہت سے پلینٹس ہیں، ایک پورا سسٹم ہے جو ریوالو کر رہا 24 گھنٹے، اور یہ ایک بہت بڑی گلیکسی کے اندر ہے جس کو ہم کہتے ہیں ملکی وے، یعنی کہکشاں۔ تو ملکی وے بہت ہی بڑی ہے۔ اس میں ایک بہت ہی چھوٹے سا اسپاٹ ہے جس کے اندر ہمارا سولر سسٹم واقع ہے۔ تو یہ بہت عجیب بات ہے کہ سولر سسٹم جو ہے وہ گلیکسی کے بیچ میں نہیں ہے، بلکہ گلیکسی کے کنارے ہے۔ اتنا چھوٹا ہے کہ اس کو دیکھیے تیر سے دکھایا گیا ہے۔ یہ پورا جو آپ فوٹو دیکھ رہے ہیں یہ ملکی وے کا فوٹو ہے، ملکی وے۔ یعنی ہم رات کے وقت جو ستارے دیکھتے ہیں وہ سارے کے سارے ملکی وے کے ساتھ ستارے ہوتے ہیں، سارے اسپیس کے ستارے نہیں ہوتے ہیں۔ اسپیس میں بلین کہکشائیں ہیں، ہر کہکشاں میں بلین ستارے ہیں، واسٹ اسپیس میں پھیلے ہوئے ہیں۔ وہ ہم نہیں دیکھتے ہیں، ہم دیکھ پاتے ہیں یعنی نیکڈ آئی سے جن ستاروں کو، وہ ہماری اپنی قریبی کہکشاں، اس کو قریبی کہکشاں کہتے ہیں، ملکی وے، اس کے ستارے ہوتے ہیں۔ تو ملکی وے میں ایک کنارے واقع ہے، آپ دیکھیے یہ
ہمارا سولر سسٹم. اب سوال یہ کنارے کیوں ہے, بیچ میں کیوں نہیں ہے؟ تو بیچ میں جو ہے بہت ہی زیادہ ہیٹ ہے, بہت زیادہ ہیٹ ہے. اتنی زیادہ ہیٹ ہے کہ اگر ہمارا سولر سسٹم بیچ میں ہوتا تو جل بھن کر خاک ہو جاتا, کیونکہ ملکی وے میں بلینس بڑے اسٹارس ہیں, ہمارے سن سے بہت بڑے. اس کی وجہ سے بہت زیادہ ہیٹ وہاں پر ہوتی ہے. تو وہ کون ہے جس نے پیدا کیا, پھر وہ کون ہے جس نے اس کو ایک حاشیے پر رکھا, سولر سسٹم کو, تاکہ یعنی انبیئریبل ہیٹ میں وہ جل کر ختم نہ ہو جائے. یہ وزڈم, یہ انٹیلیجنس کہاں سے آئی؟ اپنے آپ تو نہیں ہو سکتی. سولر سسٹم نے اپنے لوکیشن کو خود سے طے نہیں کیا کہ مجھے یہاں رہنا ہے. اس طرح کے بلین فنامنا ہیں جن کو سائنٹیفک مائنڈ چاہتا ہے ایکسپلین کرنا. تو جو سائنس کے ذریعے دنیا دریافت تھی, آپ جانتے ہیں کہ سائنس سے پہلے انسان دنیا کے بارے میں بہت کم جانتا تھا, بہت کم جانتا تھا. مثلاً ہماری یہ باڈی ہے, بس جانتے تھے ہم کہ بس گوشت و ہڈی ہے, وہ کھال ہے, اس کے نام باڈی ہے. اب معلوم ہوا کہ 10 ٹریلین سیلس ہیں جس کو کمپرائز کرتے ہیں, اسے مل کر ہمارا باڈی بنتا ہے. 10 ٹریلین لیونگ سیلس, یہ کون جانتا تھا پہلے؟ کسی کو پتہ نہیں تھا. یہ تو جب مائکروسکوپ بنا اور ٹیلیسکوپ بنا اور نئے نئے طریقے دریافت ہوئے, یہاں تک کہ اسپیس میں جا کر کے اسپیس میں آبزرویٹری بنی, اس سے دریافت کیا گیا. اب بہت سے ٹیکنیک نئی, اس سے معلوم ہوا کہ بے شمار عجیب و غریب چیز دنیا میں ہے, انگنت, اور اس میں بہت زیادہ آرڈر ہے, بہت زیادہ آرڈر. آج میں اپنا قصہ بتاؤں, آج کا قصہ. میں نہا رہا تھا, بالٹی کا پانی تھا میرے سامنے, ایک ہاتھ میں مگ تھا, ایک ہاتھ میں صابن تھا. تو صابن میں نے لگایا اپنے سر میں اور ادھر, تو صابن چھوٹ کر گر گیا, اور جانتے کہاں گرا؟ بالٹی کے پانی میں چلا گیا. تو میں رونے لگا, خدا اس کا میرا معاملہ ہے. اور بلین ٹریلین سے زیادہ ستارے ہیں, کوئی ستارہ ٹوٹ کر نہیں گر پڑتا. میں سوچا کہ اتنے زیادہ اسٹارس ہیں, اگر کوئی اسٹار ٹوٹ کر گر پڑے سمندر میں تو کیا حال ہو ہمارا, کیا حال ہمارا ہو. بالٹی کے پانی میں صابن گر گیا, تو اب میرے سامنے سے کہ پانی سے نہاؤ کہ نہ نہاؤں گے, کیا کروں اس کو. خیر بڑی مشکل سے نہایا میں نے. تو میں نے سوچا کہ اگر اسٹار اسی طرح گر پڑے سمندر میں تو کیا ہو, کوئی پلانٹ گر پڑے سمندر میں تو کیا ہو. کس طرح سے اتنا زبردست آرڈر ہے, اتنا زبردست ڈسپلن ہے, اتنا زبردست ہر چیز جیسے کوئی جکڑے ہوئے ہے کہ ذرا بھی ادھر ادھر نہ ہونے پائے. تو ہم سے ملین ٹائم زیادہ یہ سوال آتا ہے ایک سائنٹسٹ کے مائنڈ میں. وہ سوچتا ہے کہ ایسا کیوں ہے. تو موجودہ زمانے میں جو آخری ڈسکوری ہے سائنس کی, وہ یہ ہے جو فریڈ ہال کی جو کتاب ہے انٹیلیجنٹ یونیورس. سر جیمز لین نے کہا تھا کہ اس کائنات کے پیچھے ایک میتھمیٹیکل مائنڈ ہے, میتھمیٹیکل مائنڈ. فریڈ ہال نے کہا کہ ایک انٹیلیجنٹ مائنڈ ہے. انٹیلیجنٹ یونیورس اس کی کتاب کا نام ہی یہی ہے. تو دیکھیے سائنس جو ہے اس میں ایک ڈیولپمنٹ ہے. نیوٹن کے زمانے میں سمجھا جاتا تھا کہ میٹر جو ہے یونیورس کا بلڈنگ بلاک میٹر ہے,
اس کے بعد آئنسٹین کے زمانے میں جو نئی دریافتیں ہوئیں تو یہ مانا جانے لگا کہ انرجی بلڈنگ بلاک ہے یونیورس کا. اب جو فریڈ ہائل کا زمانہ ہے, اب مانا جاتا ہے کہ انٹیلیجنس بلڈنگ بلاک ہے یونیورس کا. اب دیکھیے کہ ریور آف نالج کدھر جا رہا ہے, ریور آف نالج کدھر جا رہا ہے. یعنی بے خدا سے خدا کی طرف نہیں, وہ خدا سے بے خدا کی طرف نہیں, نعوذ باللہ, خدا سے بے خدا کی طرف جا رہا ہے, بلکہ خدا کے کانسیپٹ کو اور زیادہ مضبوط کر رہا ہے, ادھر جا رہا ہے. جب سائنس نے خود یہ دریافت کر لیا کہ یونیورس میں انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے, آج بہت سے سائنسداں یہ مانتے ہیں کہ کائنات میں انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے. تو جب انٹیلیجنٹ ڈیزائن آپ نے مان لیا, یعنی فیل کو مان لیا, تو فائل تو ہونا چاہیے. جب انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے تو انٹیلیجنٹ ڈیزائنر ہونا چاہیے. جب انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے تو اپنے آپ اس بات پروف ہو جاتی ہے کہ ایک انٹیلیجنٹ ڈیزائنر ہونا چاہیے, کیونکہ فیل ہے تو فائل تو ہونا چاہیے. یہاں تک پہنچ چکی ہے سائنس. اب جو سائنسداں ان کا آبسیشن سائنسدانوں کیا ہے, چیزوں کو آبزرویشن میں ہونا چاہیے, ان کو میجریبل ہونا چاہیے. اس آبسیشن میں جیتا ہے سائنسداں. تو وہ ایکسپلین نہیں کر پاتا کہ کیسے اس کو توجیہ کرے اس کی. تو آئنسٹین نے, ایک بایوگرافر نے نقل کیا ہے کہ آئنسٹین نے کہا تھا کہ دا موسٹ انکمپریہنسبل فیکٹ اباؤٹ نیچر از دیٹ اٹ از کمپریہنسبل. یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں اس کے بارے میں سب سے زیادہ ناقابل فہم بات یہ ہے کہ وہ قابل فہم ہے. یہ کیوں کہا آئنسٹین نے, یہ کیوں کہا آئنسٹین نے؟ یہ اس لیے کہا اس نے کہ اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس میں تو یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ کائنات جو ہے اس کا کوئی انجینئر نہیں, اس کا کوئی خالق نہیں, اس کا کوئی ڈیزائنر نہیں. تو پھر اس کو یہ سوال اس کا ہانٹ کر رہا ہے, اس کو کیا کہ کچھ نہیں, کوئی اس کے پیچھے کوئی خالق نہیں, اس کا کوئی آرٹسٹ نہیں, اس کا کوئی ڈیزائنر نہیں. تو کیسے دنیا اتنی قابل فہم بن گئی, کیسے پریڈکٹیبل بن گئی. کیسے ہم پیشگی طور پر جان لیتے ہیں کہ پانی کو اگر ہم گرم کریں تو اتنی ڈگری پر پہنچ کر کے وہ اس میں وہ اسٹیم پاور بن جائے گا. کیسے ہم جان لیتے ہیں کہ اگر ہم اور کو گرم کریں, لوہے کو گرم کریں تو اتنی ڈگری پہنچ کے پگھل جائے گا, ہم اس کو مختلف قسم کے مشینوں میں ڈال سکتے ہیں. کیسے ایسا ممکن ہے کہ ہم اس میٹر کو ایسی اس کے اندر کوالٹیز ہیں کہ ہم موٹر کو بوئی موٹر میں تبدیل کر پاتے ہیں. یعنی ہم کار بناتے ہیں, ہوائی جہاز بناتے ہیں, ہم موبائل بناتے ہیں. یہ کیسے ایسا ہوتا ہے؟ یہ اتنی وژڈم کیسے ہے, اتنی میننگ کیسے ہے, اتنی معنویت کیسے ہے؟ تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ خدا, اس کائنات کے پیچھے کوئی خدا تو ہے نہیں, تو پھر اس میں معنویت کیوں ہے؟ اسی کو یعنی ایک میکینیکل خدا کے دریافت میں سارے سائنسداں لگے ہوئے ہیں, جسے کو کہتے ہیں تھیوری آف ایوری تھنگ. اس کو میں کہوں گا وہ ہے تھیوری آف ایکسپلینیشن, دا تھیوری دیٹ ایکسپلینس ایوری تھنگ. تھیوری آف ایوری تھنگ کا مطلب ہے میرے الفاظ میں کہ تھیوری دیٹ ایکسپلینس ایوری تھنگ,
کہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں, چیزیں ہم جان رہے ہیں, لیکن ہم اس کو ایکسپلین نہیں کر پاتے. تو آئنسٹین کا یہ کہنا کہ خدا انسان کی ویکنیس کی پیداوار ہے, اس کی کوئی بیس نہیں ہے, اس کی کوئی بیس نہیں ہے. آپ ویکنیس کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ ویکنیس خود, جو جس کو آپ ویکنیس کہہ رہے ہیں, وہ خود ایک کریشن ہے. انسان کسی چیز کو کریٹ نہیں کر سکتا. مثلاً پیاس ایک ویکنیس ہے. کیا آپ پیاس کو کریٹ کر سکتے ہیں؟ پیاس آپ کا کریشن نہیں ہے, آپ کی جو پرسنالٹی ہے اس کا ایک حصہ ہے. اور جب پیاس ہے تو کیا ہے دنیا میں؟ پانی بھی موجود ہے. بہت عجیب چیز ہے کہ پیاس ہے تو پانی بھی موجود ہے, بھوک ہے تو کھانا بھی موجود ہے, لنگ ہے تو آکسیجن ہی موجود ہے. تو اسی طریقے سے اگر انسان کا نیچر تلاش کر رہی ہے خدا کو, ایک پیراڈائز کو, زیادہ میننگفل ورلڈ کو, تو آپ اسی پر کیوں نہیں قیاس کرتے کہ وہ ایک ریئلٹی ہے؟ جس طرح پیاس ایک ریئلٹی ہے, اس کا پروف یہ ہے کہ اس کے لیے پانی موجود ہے. پیاس بھوک ایک ریئلٹی ہے, اس کا پروف یہ ہے کہ کھانا موجود ہے. لنگ ایک ریئلٹی ہے, اس کا پروف یہ ہے کہ آکسیجن موجود ہے. اسی طریقے جس چیز کو آپ کہہ رہے ہیں ویکنیس, وہ ویکنیس بھی ایک ریئلٹی ہے, اور اس کا جواب گاڈ کی شکل میں, پیراڈائز شکل میں موجود ہے. تو یہ آیت جو ہے بہت عجیب آیت ہے. اس کو آپ لوگ واپس جا کر پھر سے پڑھیے گا سورہ یونس میں, کہ اللہ کے وجود کا ذکر کیا کہ یہ ہے کون تم کو رزق دیتا ہے, کون زمین آسمان کو کنٹرول کیا گیا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو فماذا بعد الحق الا الضلال, اگر تم اللہ کا انکار نہ کرو تو کیا ہوگا؟ تم انٹلیکچوئل بھٹکاؤ میں پڑ جاؤ گے, کیونکہ کسی اور طریقے سے تم ایکسپلین کر نہیں پاؤ گے نیچر کو. جیسے کوئی پانی کا انکار کر دے تو پیاس نہیں بجھا پائے گا. وہ ہزار چیزیں کھائے پیے, ہزار چیزیں منہ میں ڈالے, کسی سے حتیٰ کہ پیٹرول بظاہر پانی کی شکل کا ہوتا ہے, اس کو بھی آپ پی لیں تب بھی پیاس نہیں بجھے گی. تو یہ ہے مطلب فماذا بعد الحق الا الضلال کا. کیونکہ انسان کیسے نہ سوچے, اس کو سوچنا ہی پڑے گا. یہ تو ممکن نہیں کہ آپ کا مائنڈ نہ سوچے. اس تصویر کو میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں. یہ اسپیس میں جو آبزرویٹری بنائی گئی ہے, اب جانتے ہیں کہ زمین سے اگر ہم, جو آبزرویٹری بنائی گئی زمین میں, سب سے پہلے عمر آبزرویٹری بنائی گئی تھی زمین پر, اب جو ہے پھر ہبل آبزرویٹری بنائی گئی, اب اسپیس آبزرویٹری ہے. یعنی پورا ایک مصنوعی سیارے کی شکل میں اوپر اسپیس سے بھیجا جاتا ہے. وہاں پر دوربین نصب ہوتی ہیں, ٹیلیسکوپ نصب ہوتا ہے, وہاں سے وہ فوٹو لیتا ہے. یہ اس کا فوٹو ہے. یہ فوٹو زمین سے لینا ممکن نہیں ہے, زمین کی فضا سے باہر جا کے ہوتا ہے. تو میں اس کو دیکھتا رہتا ہوں کہ اتنی بڑی گلیکسی ہے, اتنی بڑی گلیکسی ہے, اس کے ایک بہت گوشے میں ہمارا سولر سسٹم ہے. کیونکہ زمین پر دیکھیے پانی اور پلانٹ اور اینیمل اور انسان سب کو بہت ہی مناسب ہیٹ چاہیے. اگر زیادہ ہیٹ ہو, پانی بھاپ بن جائے, سارے پلانٹ مر جائیں, سارے اینیمل ختم ہو جائیں, انسان ختم ہو جائے. بہت ہی متناسب ہیٹ, بہت ہی تناسب کے ساتھ, بہت ہی
پروپورشنیٹ وے میں ہیٹ ہم کو چاہیے. تو کون تھا وہ جس نے یہاں لوکیٹ کیا سولر سسٹم, جس نے یہ جانا کہ اگر یہاں ہوگا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا, پھر نہ سویلائزیشن ہے, نہ زندگی ہے, نہ لائف سپورٹ سسٹم ہے, نہ کچھ ہے, نہ کچھ ہے. پھر ایک سنسان دنیا ہوگی. کس نے جانا وہ کون جس نے ہم کو سنسان دنیا سے بچا لیا کہ ہم یہاں زندہ ہیں, ہم کھاتے پیتے ہیں, ہم چلتے پھرتے ہیں, ورنہ یہ سب کچھ بھی نہ ہوتا. تو کس نے جانا کہ ایک حاشیے پر رکھا ہمارے سولر سسٹم کو, بیچ میں نہیں رکھا. ایسے ملین فنامنا ہے. تو کیسے انسان ڈینائی کر سکتا ہے کہ نہ سوچے اس کو؟ کیسے ڈینائی کر سکتا ہے نہ سوچے اس کو؟ سوچنا پڑے گا. چنانچہ دیکھیے ایک خبر آئی تھی, اگر آپ نے دیکھا ہو میڈیا میں, کہ 13 بلین سال پہلے بگ بینگ ہوا تھا. 13 بلین سال پہلے تقریباً. تو جب وہ بگ بینگ ہوا تھا تو کچھ لہریں نکلیں جس کو ریپلس کہتے ہیں, ریپلس, RIPPLE, ریپلس. اس کی لہریں اب بھی اسپیس میں موجود ہیں. 13 بلین سال پہلے جو بگ بینگ ہوا, جس کے نتیجے میں یہ ہماری یونیورس بنی, تو بگ بینگ خود ایک عجیب و غریب واقعہ ہے. دیکھیے سائنس کا جو اسٹڈی ہے وہ بتاتی ہے کہ 13 بلین سال پہلے ایک کاسمک بال تھا بہت بڑا. اس کاسمک بال میں وہ سارے پارٹیکل تھے جو آج یونیورس کا حصہ ہیں. ہمارے یونیورس میں جو پھیلی ہوئی یونیورس ہے اس کا جو حصہ ہے, وہ سارے پارٹیکل اس میں بہت ہی کمپیکٹ حالت میں تھے, بہت کمپیکٹ حالت میں. تو پارٹیکل کو کمپیکٹ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں ماس ہو, MASS, ماس. اگر ماس نہ ہو تو کمپیکٹ حالت میں نہیں ہو سکتے وہ. اور جب تک ماس ہے تب تک کمپیکٹ ہی رہیں گے وہ. پھر یہ بتاتی ہے یعنی بگ بینگ تھیوری کہ ان میں پھر ایکسپلوژن ہوا, اور سارے جو پارٹیکل تھے وہ ڈس انٹیگریٹ ہو گئے. لیکن یہ کیسے ممکن ہوا؟ جب اس کا ماس ختم ہو جائے. پارٹیکل کا ماس جب ختم ہوگا تب وہ ڈس انٹیگریشن ہوگا, ورنہ تو آپس میں جڑے رہیں گے وہ. تو ایک لمحے کے لیے ماس ختم ہوا, پھر دوبارہ وہ یعنی ان کی جو رفتار کم ہوئی, یہ بہت ہی تیزی سے بھاگ رہے تھے, 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے بھاگ رہے تھے. پھر ان کی رفتار کم ہوئی, کم ہو کر کے پھر وہ ستارے اور سیارے بنے. لیکن یہ جو کم ہوئی تو کب کم ہوئی؟ جب کہ دوبارہ میں ماس آ گیا. یہ کون ہے جس نے ماس کو ختم کیا, پھر کون جس نے ماس کو لایا؟ یہ عجیب غریب ڈرامہ ہے, یہ عجیب غریب ڈرامہ ہے. اس ڈرامے کی یعنی ابھی بھی اس کا ایک ریکارڈ موجود ہے اسپیس میں, جس کو ریپلس کہتے ہیں. جب سائنسدانوں نے اس ریپلس کو دیکھا, یعنی اسپیس کے مشاہدے کے ذریعے سے, تو ایک سائنسداں کہہ پڑا, اٹ از لائک سیئنگ دا رائٹنگ آف گاڈ. اس ریپلس کو جب دیکھا اس نے کہا کہ اٹ از لائک سیئنگ دا رائٹنگ آف گاڈ, ہینڈ رائٹنگ آف گاڈ. اٹ از لائک سیئنگ دا ہینڈ رائٹنگ آف گاڈ. ایک اور سائنسدان نے کہا, ہو واز دیٹ گاڈ ہو روٹ دس سائنس. تو یہ ساری چیزیں ہم سے زیادہ جانتا ہے سائنٹیفک مائنڈ. تو صبح شام رات دن بے چین رہتا ہے کہ کیسے اس کو ایکسپلین کرے, اس معنویت کو, اس وژڈم کو, اس ہارمنی کو,
اس ڈیزائن کو کیسے ایکسپلین کرے؟ تو چونکہ وہ خدا کو نہیں ماننا چاہتا، اس لیے وہ تھیوری آف ایوری تھنگ میں پڑا ہوا ہے، جس کا کوئی وجود نہیں، جس کا کوئی وجود نہیں. جس طرح سے پتھروں میں پانی کا وجود نہیں، آپ پانی کو پتھروں میں تلاش کریں تو کہاں پائیں گے آپ؟ پانی تو دریا میں ملے گا، سمندر میں ملے گا، پتھروں میں تو ملے گا نہیں. تو پیاس سے بے چین ہو کر کوئی کنکروں اور پتھروں میں پانی تلاش کرے، وہی حال ہے ان سارے سائنٹسٹ لوگوں کا، انکلوڈنگ آئنسٹائن. تو تھیوری آف ایوری تھنگ کا مطلب ہے تھیوری دیٹ ایکسپلینس ایوری تھنگ. تو کیسے ایکسپلین کریں گے آپ جب وہ اس کا وجود نہیں ہے؟ تو ایک کامپلنگ سچویشن جو کہہ رہی ہے کہ خدا کو مانو. یعنی ریور آف نالج یہاں پہنچ چکا ہے کہ ایک کامپلنگ سچویشن کریٹ ہو گئی ہے. اور قرآن کی الفاظ کیسے عجیب غریب ہیں کہ فماذا بعد الحق الا ضلال. یعنی اگر خدا کا انکار کر کے تم چاہو گے کہ دنیا کو ایکسپلین کرو تو بھٹکتے ہی رہو گے، کبھی منزل نہیں ملے گی. وہی حالت ہے انسان کی. تو آئنسٹین نے جو بات کہی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی سنجیدگی کی بات نہ تھی، وہ سنسیئرٹی کی بات نہ تھی. اور آپ جانتے ہیں آئنسٹین کا حال کیا ہوا. اپنے آخری زمانے میں وہ بہت زیادہ، اس کو ایک بیماری ہو گئی، اسٹمک کی بیماری، معدہ اس کا خراب ہو گیا، اور وہ بڑھتا رہا یہاں تک کہ اسی مر گیا وہ. تو اگرچہ بایوگرافرس تو نہیں لکھتے ہیں، لیکن میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ یہ تھا ٹینشن سے ریلیٹڈ بیماری. آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی ٹینشن ہو جائے ساری باڈی کا نظام گڑبڑ ہو جاتا ہے، سارے نظام باڈی کا. تو آئنسٹائن کی زندگی بہت نیچرل زندگی تھی. وہ وائلن بجاتا تھا، تفریح کرتا تھا. یعنی آپ اگرچہ وہ سائنٹسٹ تھا اور بہت ہی خوش کام ہے سائنٹیفک یعنی اسٹڈی کا کام، لیکن اس ساتھ ساتھ وائلن بجاتا تھا، وہ بوٹنگ کرتا تھا وہ. تو ایک ایسا آدمی جو وائلن بجاتا ہو، بوٹنگ کرتا ہو، بہت ہی سمپل لائف ہو، اتنا زیادہ وہ مٹیریلز سے اتنا دور تھا کہ ایک مرتبہ کسی نے اس کو ایک بڑا چیک دیا، کتنے پاؤنڈ کا تھا وہ، تو بک مارک کے طور پر استعمال کرتا رہا وہ، اور اس کا وہ ٹائم ہی ختم ہو گیا، کیش نہیں ہو سکا. اس کو اسرائیل کا پہلا پریزیڈنٹ بنایا گیا، وہ اس کو قبول نہیں کیا. اس نے کہا کہ نہیں، مجھے تو اپنا سائنس کے یعنی اسٹڈیز میں رہنا ہے. تو بہت سمپل لائف تھی اس کی، بہت سمپل. کوئی اس کا یعنی اس طرح کے اسباب نہیں تھے جس میں اس کی صحت خراب ہو. پلس یہ کہ وہ وائلن بجاتا تھا تفریح کے لیے، ریلیکس ہونے کے لیے، بوٹنگ کرتا تھا. تو اس کا معدہ کو خراب ہو گیا، اور مدتوں تو خراب رہا، یہاں تک کہ مر گیا وہ کم عمری میں. یعنی 76 کوئی زیادہ عمر نہیں ہوتی. تو یہ کتابوں میں تو لکھا نہ وہ نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ مسلسل ٹینشن میں جیتا تھا 30 سال تک کہ کیسے میں ایکسپلین کروں اس فنامنا کو جس کو میں نے دریافت کیا ہے. اس ٹینشن کے نتیجے میں اس کو یہ بیماری ہوگی. اور یہ تو خیر مانتے ہیں سب لوگ کہ فرسٹریشن بڑا وہ، یہ تو سب لوگ مانتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہے جو میں کہنا چاہوں گا کہ ریور آف نالج جو ہے چلتے چلتے وہاں پہنچ گیا ہے جہاں ایک
کمپلسری سچویشن کریٹ ہو گئی. کمپلسری سچویشن یعنی یا تو خدا کو مانو تاکہ جو نون فیکٹس ہے سب ایکسپلین ہو جائے, یا پھر ٹینشن میں مرو, یا پھر ٹینشن میں مرو. کیسی عجیب بات ہے یہ بہت عجیب غریب صورتحال ہے اس میں کہ انسان پہنچا ہے. تو تھیوری آف ایوری تھنگ کا لفظ جو لوگ بولتے ہیں وہ خدا کا نام تو نہیں لیتے. مجھے سوال ہے کہ تھیوری آف ایوری تھنگ کیوں اس کا آبسیشن ہے سائنسدانوں کو کہ سارے فنامنا جو ہیں وہ ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں, وہ کیوں؟ کیونکہ خدا کو مانے تو بہت اچھا ایکسپلینیشن ملتا ہے, لیکن وہ خدا کو ماننا نہیں چاہتے, تو چاہتے ہیں ایک دوسرا کوئی فارمولا نکالنا, کوئی اور پرنسپل دریافت کرنا, وہ مل نہیں رہا ہے. تو سوال یہ ہے, میں سوچ رہا تھا کہ آئنسٹین جیسا مائنڈ 30 ایئرس تک مشغول رہا اور اس کو نہیں ملا, دوسرا کون آئے گا جو نکال پائے گا تھیوری آف ایوری تھنگ؟ آئنسٹائن جیسا مائنڈ 30 سال تک مشغول رہا, پوری اپنی انرجی لگا دی اس میں کہ تھیوری آف ایوری تھنگ وہ دریافت کرے. تو اب کون آئے گا جو دریافت کرے گا؟ اب تو یہی ہے کہ لوگ فرسٹریشن میں مریں گے. اس وقت جو ہے یہ جو لوگ اپنے آپ کو قرآن کا حامل بتاتے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا ایک اسکوپ ہے کہ انسان کو بچائیں, انسان کو بچائیں, کیونکہ انسانیت جا رہی ہے انٹلیکچوئل سوسائڈ کی طرف. دیکھیے میں خوش عقیدگی کی بات نہیں کر رہا ہوں, بچانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ بہت ہی عجیب غریب بات ہے کہ سائنس نے جو دنیا دریافت کی ہے اب ان ٹیلیسکوپ اور مائکروسکوپ کے ایجاد کے بعد, تو قرآن میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو پیشگی طور پر قرآن میں بتائی گئی تھیں اور اس کی تصدیق ہوئی ہے اس زمانے میں. مثال تو بگ بینگ تھیوری, یہ بگ بینگ تھیوری ہے اس میں یہ بہت عجیب غریب یہ فنامنا ہے کہ کیسے یعنی جو ماس تھا پارٹیکل میں وہ کیسے ماس ختم ہو گیا تاکہ پارٹیکل ڈس انٹیگریٹ ہوں, اور پھر دوبارہ ماس کہاں سے آ گیا کہ پھر دوبارہ وہ ایکجا ہو جائیں. تو قرآن میں عجیب غریب طور پہ بات لکھی ہوئی پیشگی طور پر 1400 سال پہلے, جب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی. دیکھیے بہت عجیب بات ہے, 3 مرحلے کا ذکر ہے اس آیت میں, 3 مرحلے کا ذکر ہے. ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی. یعنی زمین و آسمان پر رت کی حالت, رت کہتے ہیں یہ اس کو منضم الاجزاء, یعنی بالکل ایک دوسرے جڑے ہوئے پیوست. فت کہتے ہیں کھل جانا ان کا. وجعلنا من الماء کل شیء حی, دیکھا پہلے فتح ہوا, پہلے رتق تھا پھر فتح ہوا, پھر دوبارہ جوڑ کر کے چیزیں بنی. کیسے عجیب غریب طور پر قرآن میں یہ 3 مرحلوں کا ذکر ہے. اب آج کی دنیا کو آپ بتائیں یہ بات تو ظاہر انسان سوچے گا کہ وہ کون مائنڈ تھا جس نے پیشگی تو بجا لیا اس کو. ہم نے تو اتنی ساری اسٹڈیز کی, اتنے سارے آلات استعمال کے لیے, دوربین اور خودبین استعمال کی, اور بہت سارے مائنڈ مل کر کے اس میں کام کرتے رہے, تب جا کر معلوم ہوا کہ 13 بلین سال پہلے ایک بگ بینگ ہوا. یہاں اس سے بہت پہلے 1400 سال پہلے
7 سینچری عیسوی کے فرسٹ کوارٹر میں ایک پیغمبر آتا ہے, وہ ایک قرآن پیش کرتا ہے, اس میں یہ بات لکھی ہوئی. اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں. وہ گیا کہ جواب دے رہی ہیں تھیوری آف ایوری تھنگ کا, تھیوری آف ایوری تھنگ کا, کہ جس چیز کو تم ایک میکینیکل گاڈ کی تلاش پہ ہو, وہ ریئل گاڈ جو ہے وہ یہ ہے, اس پر ایمان لاؤ, لیونگ گاڈ. دیکھیے اس وقت جب کہ قرآن اترا, کوئی تصور نہیں تھا, ایسا لفظ بھی نہیں پتا تھا انسان کو, کچھ بھی نہیں جانتا تھا انسان, کچھ بھی اس سے واقف نہیں تھا. حتیٰ کہ صحابہ کو بھی معلوم بھی تھا بات. جن صحابہ نے قرآن کو پڑھا, قرآن کو دنیا میں پہنچایا, وہ بھی اس سے بےخبر تھے. اور کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, کیونکہ دیکھیے حدیث میں آتا ہے لا تنقضی عجائبہ, قرآن کے عجائب کبھی ختم نہ ہوں گے. یعنی اس میں نئی نئی باتیں دریافت ہوتی رہیں گی. خود حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی باتیں اگر اس وقت کے صحابہ کو معلوم نہ ہوتی ہے, خود حدیث بتا رہی کہ ایسا ہی ہوا کہ دور صحابہ میں قرآن کے بہت سے عجائب جو تھے مخفی تھے, بات کو کھلے. لا تنقضی عجائبہ. تو بہت ہی عجیب بات ہے کہ مستقبل کے بارے میں کوئی بیان دے سکے وہ سچا نکلے. دیکھیے میں ایک مثال دیتا ہوں. کارل مارکس نے لکھا تھا کہ اس کی کتابیں جو ہیں وہ بتاتی ہیں کہ دنیا میں انڈسٹریل ایج جو آیا, انڈسٹریل ایج جو ہے اس میں ایک مزدور پیدا ہو رہا ہے, یعنی ایک سرمایہ دار طبقہ, ایک مزدور کا طبقہ, دو کلاس بن رہے ہیں, دو کلاس, یعنی کیپٹلسٹ کلاس اور لیبر کلاس, دونوں میں ٹکراؤ ہوگا. دونوں میں ٹکراؤ ہو کر کے ایک نئی چیز نکلے گی, وہ ہے کمیونسٹ راج. تو کہاں ہوا ہے؟ چنانچہ مارکس نے کہا تھا کہ کمیونسٹ انقلاب پیرس کے اوپر سے جھانک رہا ہے. کیوں؟ فرانس میں اس وقت انڈسٹریل ریولوشن آ گیا تھا, تو اس نے یہ گیس کیا کہ انڈسٹریل ریولوشن میں سے لازماً ایک اور نکلے گی ایک چیز, وہ ہے لیبرس, اور ان سے میں ٹکراؤ ہوگا. پھر ایک تیسری چیز نکلے گی, وہ ہے کمیونسٹ راج. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. تو فیوچر کے بارے میں تاریخ میں کوئی بھی انسان نہیں ہے جس نے فیوچر کے بارے میں کہا وہ ویسے کہ ویسی ثابت ہوا وہ. تو قرآن کی آیت گویا کہہ رہی کہ دیکھو فیوچر میں ایسا ہوگا کہ تم دریافت کرو گے, تم خود دریافت کرو گے اس رت اور فتح کے معاملے کو. اس آیت کو اگر آپ اس معنی میں لیں تو گویا کہ وہ آیت کہہ رہی ہے کہ بعد کے زمانے میں انسان بگ بینگ تھیوری کو دریافت کرے گا. یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ قرآن خدا کی کتاب ہے. تو آج کا انسان جو ہے وہ ایک ایسے خدا کی تلاش میں ہے جس کا تصور صرف قرآن میں ہے, کیونکہ قرآن محفوظ کتاب ہے. لیکن میں یہ نہیں کہتا قرآن کوئی افضل کتاب ہے, یہ میں نہیں کہتا ہوں. قرآن سپیریئر کتاب ہے, ایسا میں نہیں کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مختلف نبیوں کے ذریعے سے جو کتاب بھیجی وہ پریزرو نہیں ہو سکی, محفوظ نہیں رہ سکی. لیکن قرآن جو ہے پوری طریقے سے محفوظ ہے. تو قرآن کے بارے میں صرف یہ کہتا ہوں قرآن از اے پریزروڈ بک آف گاڈ, بس. اس طرح کے بہت سی آیتیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ مستقبل میں ایسا ہوگا, وہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ قرآن خدا کی کتاب ہے. کیونکہ کوئی جان نہیں سکتا تھا کہ فیوچر میں کیا ہوگا. جس انسان نے بھی فیوچر کے بارے میں کوئی اسٹیٹمنٹ دیا وہ ہمیشہ غلط ثابت ہوا. میں بہت سی ایسی مثالیں دیتا ہوں آپ کو. مجھے بہت سی ایسی مثالیں معلوم ہیں کہ
مفکرین نے, ریفارمرس نے فیوچر کے بارے میں ایک رائے دی, وہ غلط ثابت ہوئی. تو صرف قرآن ایک ہی ایسی کتاب ہے جس نے فیوچر کے بارے میں ایک بات کہی, وہ ویسی کہ ویسی ثابت ہوئی. تو یہ ہے جس کو لے کر آج کل مسلمان جو ہے لڑ رہے ہیں, پھر رہے ہیں, بیکار کام کر رہے ہیں. یعنی ایک طرف انسان تلاش میں ہے تھیوری آف ایوری تھنگ کا, اب وہ تھیوری آف ایوری تھنگ سے قرآن میں ہے, اس کو پیش کرو. یہ تھیوری آف ایوری تھنگ جو ہے وہ صرف قرآن میں موجود ہے, اس کو پیش کرو انسان کے سامنے. لڑنا بھیڑنا کیا, مرنا مارنا کیا ہے؟ دیکھیے ساری دنیا کے مسلمان نگیٹو ہو رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, بڑھ رہے ہیں, اپنی جان گنوا رہے ہیں, اربوں خربوں روپیہ برباد کر رہے ہیں, اور اس اپرچونیٹی کو اویل کرنے کا مائنڈ ان کے اندر نہیں. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ جو سی پی ایس کے لوگ ہیں, ان کا فرض ہے کہ وہ اس بات کو سمجھیں اور اس کام کو لے کر اٹھیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. Okay, we'll be starting with the question answer session. If the viewers want to send their questions, they can write at info@cpsglobal.org. I repeat, info@cps.org. مولانا یہ سوال آیا ہے کراچی پاکستان سے عبد اللطیف صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, کیا ایشیائی ملکوں کے مسلمانوں کی ضرورتیں اللہ تعالیٰ ان کے اپنے ملکوں میں پوری نہیں کر رہا ہے کہ وہ باہر کے ملکوں میں معاش کے حصول کے لیے گئے ہوئے ہیں؟ آخر ان سب لوگوں کو کس چیز نے مجبور کیا ہے کہ وہ اپنے ملکوں کو چھوڑ کر باہر کے ملکوں میں معاش کے لیے گئے ہوئے ہیں؟ اس کی وضاحت کریں. بھائی اس کا سبب یہ نہیں کہ معاش نہیں مل رہی ہے ان کو اپنے ملکوں میں, بس ایک شوق ہے ڈالر کمانے کا, پاؤنڈ کمانے کا, تاکہ بچوں کا مستقبل زیادہ اچھا بنائیں. یہ سارا معاملہ ہے کہ اپنی فیملی, اپنے بچوں کو بہتر مستقبل دینے کے لیے وہ جا رہے ہیں ان ملکوں میں. سب سے عجیب بات یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں ایک الگ ملک چاہیے تاکہ ہم اسلام کے مطابق رہ سکیں. سب سے عجیب معاملہ تو پاکستانی لوگوں کا ہے. پاکستان کی لاجک یہی تھی کہ ہمیں ایک الگ خطہ چاہیے جہاں ہم اسلام کے مطابق رہ سکیں. اچھا, جب وہ خطہ مل گیا تو خود پاکستان کے بے شمار لوگ چلے گئے باہر, یورپ, امریکہ. تو یہ تو بہت بڑا جرم کا معاملہ ہے کہ خدا نے پاکستان کو کہتے ہیں لوگ مملکت خدا داد. مملکت خدا داد اگر سچ مچ ہو وہ, تو اس کو چھوڑ کر تم مملکت شیطان داد میں جا رہے ہو, جس کو شیطان کہتے ہیں وہ. یہ بہت بڑی منافقت ہے یہ کہ اس مطالبے کو لے کر کے پاکستان بنوایا گیا کہ ہمیں اسلام کے مطابق جینے کے لیے ایک خطہ چاہیے. جو بن گیا تو انہیں ملکوں میں چلے گئے جو ان کے نزدیک, یعنی جہاں طاغوتی نظام قائم تھا, اسی طاغوتی نظام میں, کیونکہ وہاں پر زیادہ اچھی, یعنی زیادہ بڑی کمائی ہو سکتی تھی, وہاں زیادہ اچھا معیار زندگی ملتا تھا ان کو. تو منافقت ہی منافقت ہے. اب اس کو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اس کا تو بس اللہ ہی ان لوگوں کا تجزیہ کر سکتا ہے, انسان کے بس میں نہیں. میں ایک مرتبہ امریکہ میں پاکستان کے ایک صاحب تھے, وہاں پر باقاعدہ داڑھی واڑی تھی ان کی,
تو میں نے کہا آپ پاکستان کو چھوڑ کر امریکہ کیوں آ گئے؟ تو کیا جواب دیا انہوں نے کہ جس کی روزی جہاں رہے گی وہ وہاں جائے گا. تو میں نے کہا کہ وہ کہتے خدا داد میں آپ کی روزی نہیں ہے, ہم وہ کہ طاغوت داد میں روزی ہے آپ کی. جس کو آپ لوگ طاغوت کہتے ہیں وہاں روزی آپ کی ہے. تو یہ اللہ ہی ان لوگوں سے نپٹ سکتا, ہمارے ساتھ بھی نہیں نپٹ سکتا ان سے. مولانا اگلا سوال بھی کراچی پاکستان سے ہے, مس سائرہ لطیف کا. انہوں نے لکھا ہے, انبیاء کرام نے بڑی بے سکونی اور مسائل والی زندگی گزاری کیونکہ ہر نبی کو اس کی قوم نے بہت ستایا. پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے؟ انبیاء کرام کے دلوں کو سکون اور اطمینان کیوں حاصل نہ ہو سکا؟ اس کے بارے میں بتائیں. نہیں, یہ قول کا تھا کہ سکون حاصل نہیں ہوا, یہ تو آپ کا کہنا ہے. یہ غلط ہے بات کہ انبیاء کو سکون حاصل نہیں ہوا, یہ غلط بات ہے. دیکھیے قرآن کی آیت میں سکون کے معنی جسمانی عائش نہیں ہے, ہرگز نہیں. کہ رہنے کے لیے آپ کو اچھا گھر, اچھی کار, اچھا سامان مل جائے, یہ مطلب نہیں اس آیت کا. اس کا آیت کا مطلب ہے کہ آپ کا مائنڈ مطمئن ہو جائے کہ میں سچے راستے پر ہوں, بس یہ معنی ہے. ان آئیڈیالوجیکل اطمینان مراد ہے اس سے فزیکل آرام مراد نہیں ہے. ہرگز یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ فزیکل آرام مراد ہے. آئیڈیالوجیکل اطمینان کہ میں جس راستے پر وہ سچا راستہ ہے, یہ مراد ہے اس کا. مولانا اگلا سوال چنئی سے آیا ہے, مسٹر رمیش کا. انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب, it is mentioned in the Quran that God has made man in his image. Does this mean that God's physical appearance is like human being? If this is not true, then why is the word image used and not any other word? دیکھیے قرآن میں نہیں ہے, یہ حدیث میں ہے. دیکھیے امیج کو آپ لٹرل معنی میں کیوں لے رہے ہیں؟ آپ چونکہ لٹرل معنی میں لے رہے ہیں اس لیے آپ کو پریشانی ہو رہی ہے. اس کے معنی صرف یہ ہیں کہ خدا کے جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ دیا انسان کو اللہ نے. سوچنے کی طاقت, تجزیہ کرنے کی طاقت, پلاننگ کرنے کی طاقت, یہ سب کسی جانور کو نہیں. مثلا میں بتاؤں آپ کو, ہمارے گھر میں ایک کبوتر نے گھونسلہ بنایا, نیسٹ. یہ لوگ گھونسلہ بناتے ہیں کہ انڈے دیں, پھر اس کو سے کر کے بچے پیدا ہوں. تو طریقہ ان کا بائی نیچر یہ ہے کہ جو فیمیل ہوتی ہے وہ انڈے پر بیٹھتی ہے, وہ میل جو ہے وہ باہر جا کر اس کے لیے جو کھاتی ہے وہ سامان لاتا ہے. تو وہ چھوڑتی نہیں انڈا, اسی پر بیٹھی سیتی رہتی ہے اس کو. اب بائی چانس کیا ہوا کہ اس کا جو میل جو پیئر تھا وہ ہمارے یہاں کسی نے چلا دیا, وہ ایگزاسٹ فین. وہ بیچارہ اس کو سمجھا کہ اس سے انٹر ہونے لگا اس کے راستے سے, اسے پھنس کر وہ مر گیا. مجھے بڑا افسوس ہوا. تو اب اس فیمیل کو پتہ نہیں ہے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے. وہ پھر بھی بیٹھی ہوئی اسی انڈے کو چھوڑ کر جاتی نہیں کہ اب مجھے خود جا کر کے باہر سے کچھ اپنے کھانے پینے کا سامان لانا چاہیے. تو یہ ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے ذہن دی, عقل دی, پلاننگ دی, سوچنے کا مادہ دیا. اسی لیے تو ایسا ہوا کہ اس نے میٹر کو ہوائی جہاز میں اور کار میں تبدیل کیا, میٹر کو اس نے موبائل میں اور الیکٹرانکس میں تبدیل کیا. یہ مطلب ہے اس کا. آپ لٹرل معنی میں لینے کی وجہ سے آپ کو یہ سوال پیدا ہوا. لٹرل معنی میں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے, کوئی بھی چیز نہیں ہوتی لٹرل معنی میں. اگلا سوال تمل ناڈو سے ہے, مولانا اقبال عمری صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, مذہبی کتاب میں یونیورسل ریفرنسز ہوں گے
یہ سائنٹسٹ کیسے مان سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں بتائیں۔ بھائی نہ ماننے کی وجہ ہی نہیں، سوال یہ کہ وہی ثابت ہوا بات کو، آپ ماننا چاہیے، نہ ماننے کی وجہ نہیں، نہ ماننے کی کوئی وجہ نہیں، کیونکہ یہ لوگ مذہبی کتاب کو پڑھتے نہیں، اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک اور دنیا کی باتیں اس کے اندر ہوں گی۔ اگر وہ پڑھیں سچ مچ جس سے دوسری چیزوں کو پڑھتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ مانیں گے وہ، جیسے کہ کچھ لوگوں نے مانا بھی، جیسے سر جیمز جین جو ہے باقاعدہ بائبل پڑھتا تھا، وہ چرچ جاتا تھا، وہ حالانکہ ٹاپ کا سائنٹسٹ تھا، وہ سر جیمز جین ٹاپ کا سائنٹسٹ تھا، وہ بائبل پڑھتا تھا، چرچ جاتا تھا۔ اس کا ایک واقعہ آپ نے لکھا ہے گاڈ رائزز میں، کہ قرآن کے بارے میں ایک صاحب نے اس کو بتایا، ایک آیت بتائی، اس آیت کو پڑھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا اگر یہ قرآن میں یہ آیت ہے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ خدا کی کتاب ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ سارے سائنسدانوں کا معاملہ یہی ہے، دونوں قسم کے لوگ ہیں۔ مولانا اگلا سوال دلی سے ہے، مس نغمہ صدیقی کا۔ انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ جسٹ ایز تھنگز ان نیچر آر پریڈکٹیبل، ہاؤ کین مین بیکم پریڈکٹیبل؟ دیکھیے نیچر کی جو پریڈکٹیبلٹی ہے وہ تو لا آف نیچر کے تحت ہوتی ہے، یعنی وہاں کمپلشن ہے، یعنی لوہا لوہا رہے گا، پانی پانی رہے گا۔ لیکن انسان میں تو یعنی انسان تو ایک شعور کے تحت گورن ہوتا ہے، خود اپنے فیصلے سے گورن ہوتا ہے۔ تو انسان پریڈکٹیبل وہ ہو سکتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو، یعنی لوہے اور پانی کی طرح نہیں ہو سکتا ہے وہ، لیکن اگر وہ اس کے اندر اللہ یہ احساس جاگ پڑے کہ اللہ کے ہاں اس کی پوچھ ہوگی، وہ اکاؤنٹیبل ہے اللہ کے سامنے، تو یقین ایسا بن جائے گا وہ۔ تو انسان اپنے کو بناتا ہے پریڈکٹیبل، اور میٹر تو ویسی ہے، یعنی وہ اس کی جو کریشن ہے وہ اس کے کریشن ہی کے اندر ہے موجود، اس کا ایسا ہونا۔ باقی انسان تو خود سے اپنے کو بناتا ہے ایسا، نہ چاہے تو نہ بنائے، اور اسی پر جنت دوزخ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ تو بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا ورچو ہے کہ انسان اپنے آپ کو پریڈکٹیبل کریکٹر بنائے اپنے اندر۔ مولانا اگلا سوال دلی سے ہے، سعادت یار صاحب کا۔ انہوں نے لکھا ہے، آئی ایم ورکنگ ان اے فیکٹری ان غازی آباد. I do dawa work in between on my non-Muslim colleagues, but they all believe that Shri Krishna ji is God. How we can convince them that Shri Krishna ji is not God? Please give satisfactorily answer so that we can convince our non-Muslim friends. نہیں، آپ کبھی بھی اس کو اسٹارٹنگ پوائنٹ نہ بنائیں، یہ کبھی بھی آپ کوشش نہ کریں، یہ دعوت نہیں ہے، یہ تو مناظرہ ہے، مناظرہ۔ یہ سب بحث مناظرے کے موضوعات ہیں، اس کا نام دعوت نہیں ہے۔ قرآن میں دیکھیے، تعالیٰ ولا کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ، یعنی کامن گراؤنڈ سے دعوت شروع ہوتی ہے، کنٹروورشل گراؤنڈ سے نہیں شروع ہوتی دعوت۔ تو آپ جو کنٹروورشل پوائنٹ ہے اسے کو شروع کرنا چاہتے ہیں، آپ جو کامن گراؤنڈ ہے اس کو لے کر شروع کیجیے دعوت اپنی، اور قرآن پڑھنے کے لیے دیجیے، کتابیں دیجیے۔ یہ دعوت کا صحیح طریقہ نہیں کہ آپ اس موضوع پر اسے بحث کریں جو کہ کنٹروورشل پوائنٹ آپ کو ان کے بیچ میں ہے۔ مولانا اگلا سوال بھاگپت سے ہے، مسٹر بی بی ویدک صاحب کا۔ انہوں نے لکھا ہے، یدی کہا جائے کہ وہ خدا، وہ اللہ، وہ گاڈ سرو شکتیمان ہے، دیالو ہے، اجنما ہے، اننت ہے، سرو ویاپک ہے، سروگیہ ہے،
وہ ستیہ روپ ہے, چیتن ہے اور آنند سوروپ ہے. میں مولانا صاحب سے جاننا چاہتا ہوں کہ اپروکت میں سے وہ کون سے گن ہیں جو قرآن کے انوسار خدا کے نہیں ہیں یا قرآن کے ورد ہیں. اصل میں آپ دو میں کنفیوز کر رہے ہیں. ایک ہے مانزم, ایک ہے مانوتھیزم. ہندو مذہب میں مانزم کا کانسیپٹ ہے, وہ آپ کے ذہن میں ہے غالباً. اسلام میں نہیں ہے مانزم کا کانسیپٹ. اسلام میں مانوتھیزم کا کانسیپٹ ہے. تو دو الگ الگ کانسیپٹ ہے. اب آپ اسٹڈی کیجیے, جس پر آپ اطمینان ہو وہ آپ اختیار کیجیے. ہم کوئی تبلیغ نہیں کرتے ہیں, ہمارا مشن یہ نہیں ہے. ہم تو ڈسکشن کرتے ہیں. لیکن بارہ دونوں میں فرق ہے. مانزم اور مانوتھیزم کو اردو میں کہتے ہیں وحدت وجود اور توحید. تو وحدت وجود جو ہے یعنی مانزم, یہ ہندو کانسیپٹ ہے, اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں مانوتھیزم ہے یعنی توحید. دو الگ الگ کانسیپٹ ہے خدا کے. اس کو آپ جب کلیئر ہو جائے گا آپ کے ذہن میں تو یہ سوال بھی حل ہو جائے گا آپ کا. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے, نفیس صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, میں نیگیٹو فری مائنڈ بن کر رہنا چاہتا ہوں. مجھے کوئی ایسا فارمولا بتا دیجئے جس سے نیگیٹو تھاٹس آنا بند ہو جائیں. کو کبھی نہیں بند ہو گیا. آپ ایسے چاہتے ہیں کہ آکسیجن آپ دماغ میں آنا بند ہو جائے تو کبھی بند نہیں ہوگا. کچھ نہیں, نیگیٹو تھاٹ تو آئیں گے. آپ اس کو مینیج کرنا سیکھیے. یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ کو ایک ایسی دنیا میں مل جائے جہاں کوئی نگیٹو بات ہی نہ ہوتی ہو. کچھ نہیں. آپ کو نگیٹیوٹی کے جھاڑ جھنکاڑ میں جینا ہے. یو ہیو ٹو لرن دا آرٹ آف نیگیٹیوٹی مینجمنٹ. یہ تو کوئی ان نیچرل بات ہے جو آپ چاہ رہے ہیں. نگیٹیوٹی کو اپنی خوراک بنائیے, نگیٹیوٹی کو پوائنٹ آف ڈسکشن بنائیے, اس کے لے کر اور سوچیے اور سوچیے. جیسے میں نے آپ کو سے بتایا آپ کو کہ میں نہا رہا تھا اور صابن ہاتھ سے چھوٹ کر بالٹی پچل گیا. دیٹ واز اے نیگیٹو ایونٹ. لیکن میں سوچنے لگا اس سے مجھے ایک پازیٹیو سبق ملا. تو نگیٹیوٹی جو ہے اس کو ایک چیلنج کے روپ میں لیجیے آپ, انٹلیکچوئل چیلنج. یہ مت چاہیے کہ نگیٹیوٹی ختم ہو جائے, کیونکہ وہ تو پاسبل نہیں ہے. مولانا ان کا ایک اور سوال ہے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ روایتی اسلوب اور عصری اسلوب میں کیا انتر ہے, اس کے بارے میں بتائیں. اس کا انتر ہم لفظوں میں نہیں بتا سکتے. آپ کتابیں پڑھیے, آپ معلوم ہو جائے گا. مولانا اگلا سوال آیا ہے محمد عظیم صاحب کا, حیدرآباد سے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا پلیز آپ سورہ یاسین کی اس آیت کو ایکسپلین کریں جس میں آیا ہے وَسْحَمْسُ تجری لمستقر اللہ ذالک تقدیر العزیز الحکیم. اس پر میں نے لکھا اپنی کتاب میں, اس کو آپ پڑھ لیجیے. جو کتاب اردو میں ہے, مذہب اور جدید چیلنج, انگریزی میں گاڈ رائزز. اس کو آپ پڑھ لیجیے پہلے, پھر آپ کی سوال ہو تو آپ اس کو اگلے سنڈے کو پیش کیجیے. بتائیے. مولانا اگلا سوال امریکہ سے آیا ہے, علی صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, ان سورہ الواقعہ 3 groups are defined. In this, one group will be near to Allah and they will be more from earlier generation and less from later generation. Could you please explain who will come under this group and how can we be part of that group? دیکھیے, کوئی گروپ کی نام لے کے نہیں بتا سکتا کہ نام لے کے کہ یہ گروپ وہ گروپ. دیکھیے, یہ اس میں جو لفظ ہے صلح کا لفظ ہے وہاں پر, لیکن مراد ہے افراد, انڈیویجولس. تو اس طرح کے افراد پہلے یعنی ایسے انڈیویجولس پہلے زیادہ تھے, بعد کے زمانے میں کم ہو گئے. اس کا بہت ہی آبویس ریزن ہے
کیونکہ دن بدن دنیا میں ڈسٹریکشن بڑھ رہا ہے. ڈسٹریکشن. میرے بچپن میں گاؤں میں رہتا تھا, وہاں کوئی ڈسٹریکشن ہی نہیں. زندگی بہت مختصر تھی, بہت تھوڑے چیزیں کے درمیان اپنی زندگی گزارتا تھا, تو اس وقت ڈسٹریکشن تھا ہی نہیں. اب ہزاروں ڈسٹریکشن ہے 24 گھنٹے. تو سب سے بڑا جو فرق ہوا ہے وہ ڈسٹریکشن کا فرق ہوا. اسی لیے فرمایا کہ بعد کے زمانے میں ایسے انڈیویجول, ایسے افراد کم ملیں گے جو سچائی میں آگے بڑھیں. یہ مطلب ہے اس کا. کوئی بھی سیریس بات نہیں ہے, یہ بہت ہی سادہ سی بات ہے. مولانا یہ سوال آیا ہے محمد انس صاحب کا دلی سے. انہوں نے لکھا ہے کہ 2 مہینے قبل ٹرین میں میری مسٹر سینی سے ملاقات ہوئی تھی جو گورنمنٹ امپلائی تھے. ان سے میں نے دعوت کو لے کر بات کی. وہ کافی امپریس ہوئے اور انہوں نے خود ہی مجھ سے قرآن کا ہندی ٹرانسلیشن مانگا. میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں آپ کو قرآن دوں گا, لیکن میں نے ان سے دوبارہ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کری اور ان سے بات نہ ہو پائی. ان کے لڑکے نے فون پر بات کی اور اس نے بتایا کہ ان کا آپریشن ہے. پھر اب دوبارہ میں نے فون کیا تو پھر ان کے لڑکے سے بات ہوئی اور اس نے بتایا کہ ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو میں نے مسٹر سینی کے لڑکے گورو سے یہ کہا کہ آپ کے فادر کی یہ خواہش تھی کہ وہ قرآن پڑھیں, تو آپ اس ادھورے کام کو کر دیجئے. لیکن گورو نے جواب میں کہا کہ میں ایتھسٹ ہو گیا ہوں, اور وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ ابھی میں 18 سال کا بھی ہوا ہوں اور میری بڑی بہنیں ہیں, ان کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے, تو کیسے یہ سب ہوگا. تو اب وہ گاڈ میں بلیو نہیں کرتا. مولانا مسٹر سینی کا لڑکا بہت زیادہ فرسٹریٹ ہو گیا ہے, تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ مجھے کیا اور کیسے کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے مجھے. ان کو یہی سمجھانا ہوگا کہ یہ سب چیزیں تو اس کو چیلنج کے طور پر لیجیے. چیلنج کے طور پر ہزاروں لوگ ہیں, ان کے باپ مر جاتے ہیں. ہمارے اپنے باپ بچپن میں مر گئے. ہم لوگ 3 بھائی تھے اور بچپن میں مر گئے ہمارے باپ. تو فیملی میں ہم کو یتیم بن گئے, کیونکہ اللہ کے فضل سے ہماری تینوں بھائی جو ہیں بہت کام کیا انہوں نے زندگی میں. تو یہ تو ایک چیلنج ہے, ایک زندگی میں جس کی چیلنج پیش آتا ہے وہی تو بڑے بڑے کام کرتا ہے. اس بچے کو یہ کوئی سمجھائے کہ اس کو آپ نگیٹو سینس میں کیوں لے رہے ہیں. یہ چیلنج ہے جو آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے, آپ کا انسینٹیو پیدا کرتا ہے کہ آپ آگے بڑھ کر کے بڑے بڑے کام کریں. تو چیلنج کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ آدمی کی انرجی کو بڑھا دیتا ہے, تھنکنگ کیپیسٹی بڑھا دیتا ہے. یعنی اگر باپ زندہ رہتا اور خوب ان کو پیمپرنگ کرتا تو ان کو کچھ زندگی میں چیلنج نہ پیش آتا, ان کو کوئی ترقی بھی نہ ہوتی. ان کی باپ اگر زندہ رہتا, ان کی پیمپرنگ کرتا رہتا تو کوئی ان کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ رک جاتا ان کا. اب تو میں سمجھتا ہوں کہ بیٹر پوزیشن میں ہے وہ, کہ چیلنج میں جینا پڑے گا ان کو, جس کی وجہ سے ان کا ذہنی ارتقا ہوگا. بڑی بڑی پلاننگ کر پائیں گے وہ, بڑی بڑی باتیں سوچیں گے وہ. ایسے ہزاروں کیسز ہیں کہ بچپن میں باپ مر گیا اور اس نے بہت بڑی ترقیاں کی, جس کا مثال میں خود ہوں. میرے تینوں بھائی ہیں. یہ کوئی بات نہیں ہے, ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے, کہ سمجھایا جائے کہ زندگی نام ہے چیلنج کا. میں خاص ان کو آپ بجائے قرآن دینے کے پہلی کتاب دوسری دیجیے, یعنی مورل ویژن دیجیے. اگر انگریزی پڑھتے ہوں اور ہندی پڑھتے ہوں تو ان کو دیجیے وہ کتاب جو ہے کامیابی کے 5 ادھیائے, ہندی میں ہے وہ. اگر وہ انگلش جانتے ہوں تو آپ مورل ویژن دیجیے, اردو جانتے ہوں تو راز حیات دیجیے, ہندی جانتے ہوں تو کامیابی کے 5 ادھیائے دیجیے. ابھی قرآن مت دیجیے ان کو, بات کو دیجیے گا. تو
انشاءاللہ سمجھ جائیں گے بات کو. مولانا اگلا سوال حیدرآباد سے ہے ذیشان یوسف صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے مولانا صاحب ہاؤ ٹو اوائڈ نیگیٹو ڈاؤٹس. I can have two feelings. One is negative, that is, what if Muhammad is not a messenger? The second could be positive, what if Muhammad was really a messenger? Accordingly, I do research and clear doubts. Maulana Sahab, please tell me how to avoid negative doubts. دیکھیے اس کا ایک ہی طریقہ ہے اسٹڈی. آپ اسٹڈی بڑھائیے اپنی. ہماری 3 کتابیں پڑھ لیجیے, آپ پھر سوال کیجیے. آپ 3 کتابیں پڑھ لیجیے پھر آپ سوال کیجیے. پہلی کتاب ہے پرافٹ آف ریولیوشن, دوسری کتاب ہے مطالعہ سیرت. پرافٹ آف ریولیوشن اردو انگریزی دونوں میں ہے. پھر مطالعہ سیرت پڑھیے. اور ایک کتاب جو ابھی انگلشی میں ہے وہ ہے پرافٹ آف پیس. ابھی مجھے ایک صاحب نے بتایا ابھی کل شام کو کہ ایک صاحب تھے جو اس معنی میں بہت ان کا خیالات بہت الگ تھے, تو انہوں نے ان کو کتاب دی پرافٹ آف پیس. تو 2 مہینے تک انہوں نے پڑھا ہی نہیں اس کو, اتنا غیر اہم سمجھا اس کو. اس کے بعد کسی وجہ سے پڑھا انہوں نے تو ان کو یہ ای میل بھیجا انہوں نے کہ اس کتاب میں تو میرا بالکل یعنی وہ ہو گیا, پیراڈائم شفٹ ہوگا. تو آپ پڑھیے, اسٹڈی بڑھائیے. اس کا حل اسٹڈی ہے, باقی سوال جواب نہیں ہے. اب میرے طریقے سے کوئی اور ہوگا آپ کے آس پاس جو سوال جواب کریں گے تو اس سے کچھ حل نہیں ہونے والا ہے. آپ اسٹڈی بڑھائیے اپنی اسٹڈی. اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ سوال جواب سے حل نہیں ہوتے ہیں, اسٹڈی بڑھانے سے حل ہوتے ہیں. تو آپ 3 کتابیں جو میں بتائیے آپ کو, 3 کتاب اس کو پڑھیے آپ, اور پھر مجھے آپ سوال بھیجیے اپنا اگلے سنڈے کو. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے مولانا ذکوان ندوی صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے آئنسٹین نے اپنے لیٹر میں خدا کے بارے میں جو کہا کہ خدا کا کوئی وجود نہیں ہے, اگر یہی بات کوئی شخص پروفٹ کے بارے میں کہہ دے تو ساری دنیا میں پروٹیسٹ شروع ہو جائے گا. خدا اور رسول کے معاملے میں یہ فرق کیوں پایا جاتا ہے, اس کے بارے میں بتائیں. اس لیے کہ مسلمان بھٹکے ہوئے ہیں. آج کل مسلمان جو ہیں, میں صاف کہتا ہوں کہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. یہ نہ خدا کو مانتے نہ محمد کو مانتے, اپنے قومی خواہشات میں جیتے ہیں لوگ. یہ قومی خواہشات کا ہنگام ہیں, یہ بس سمجھیے کہ رسول اللہ کا ہنگام ہے. یہ ہرگز ہرگز رسول اللہ کا ہنگام نہیں. رسول اللہ کے ہنگام میں اگر ہوتے تو وہ جانتے کہ رسول اللہ نے کیا کیا. یعنی گستاخی پر ہنگامہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں تو گستاخی خوب ہوتی تھی روزانہ صبح مکہ مدینے میں. یہ تو قومی ہنگامے ہیں, اپنی خواہشات میں پیچھے دوڑ رہے ہیں. یہ ان کو نہ اسلام سے مطلب ہے, نہ قرآن سے, نہ محمد سے, نہ اسلام خدا سے کسی سے مطلب نہیں. اپنی خواہشات سے مطلب ہے. میں نہیں مانتا کہ کوئی اسلامی فنامنا ہے. میں ہرگز نہیں مانتا کہ کوئی اسلامی فنامنا ہے. اسلامی فنامنا ہے تو کیوں نہیں ان کے اندر خوف خدا, کیوں نہیں ان کے اندر انسان سے خیرخواہی, کیوں نہیں ان کے اندر یہ جذبہ, کیوں نہیں کہ لوگوں کو قرآن پہنچائیں. یہ سب جذبہ کیوں نہیں. خیر مارنا کاٹنا کیا ہے, ہنگامہ کرنا, پروٹیسٹ کرنا, جلسہ نکالنا, یہ کیوں ہے. سب سے پہلا جو ہونا چاہیے رسول اللہ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. یہ رسول اللہ کی یہ سیرت ہے. یہ کیوں نہیں ان کے اندر ہے کہ لوگوں کی خیرخواہی میں آپ پوچھتے تھے کہ کاش ان کو سچائی مل جائے. تو اگر آپ بڑے عاشق رسول ہیں تو یہ کیوں نہیں. یہ ہرگز عشق رسول نہیں ہے. یہ قومی ہنگامے ہیں. اس کا کوئی نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے. مولانا اگلا سوال رائے پور سے آیا ہے ادریس صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے The letter of Einstein is in news, but it presents only a part of Einstein's view about God. There are other quotes of Einstein such as science without religion is lame. Religion without science is blind. Second, I want to know God's thoughts. The rest are details. Third,
Strange is our situation here upon this earth. Each of us comes for a short visit, not knowing why, yet sometimes seeming to a divine purpose. And there are many others. It means, like many other scientists, Einstein believed in God, though his realization of God may not completely match 100% with the concept of God described in religious books. What is your comment on this? نہیں، میں اس کو نہیں مانوں گا. وہ اس کا کیس کنفیوژن کا کیس تھا. خود اپنے ایک اور لیٹر میں لکھا تھا کہ میرا کیس جو ہے وہ ہے اگناسٹسزم کا کیس ہے. صحیح معنوں میں اگناسٹک تھا وہ. میں نہیں مانتا کہ وہ خدا کو مانتا تھا. یہ تو کنفیوژن کے جملے ہیں، یہ سب کنفیوژن کے جملے ہیں. صحیح ترین جو اس کا جو موقف تھا وہ ایک وہ اگناسٹک تھا وہ. بس میری اپنی اسٹڈی یہی ہے.